جی جی دیکھو، ہم جو نماز سیکھ رہے ہیں، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نماز کے مختلف طریقے منقول ہیں، ہم جو نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں یہ وہ نماز کا طریقہ ہے جو احناف نے احادیث صحیحہ کی روشنی میں منتخب کیا کہ بھئی یہ احادیث ہم تک بکثرت پہنچی ہے، لہذا ہمارے نزدیک راجح یہ ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو راجح ہے اس کے مطابق یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے اس میں اکثر یہ دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بتلایا گیا کہ یہ جو ہتھیلی ہے اس کو آپ یہاں بٹھا دیں، یہ جہاں سے ہاتھ مڑتا ہے وہاں پر آپ اس کو ایسا بٹھا دیں، اور پھر اس کے بعد انگلیوں سے اس طریقے سے اس کو آپ پکڑ لیں، اور پھر اس کو یہاں پر اس کو ملانے کا بھی تکلف نہیں کرنا ہے، چھوڑنے نہیں، اس کے حالت میں چھوڑ دیں، اور یہ جو انگلیاں ہیں اس کو بھی یہاں پر اس طرح سے رکھیں کہ یہ 3 انگلیاں یہاں پر ایسی ہو، اور دوسری 2 انگلیاں ہیں وہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، اس میں آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہ، ملانے کی ضرورت ہے نہ اسے چھوڑنے کی، لیکن زیادہ قریب رہے یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنا دور رہتی ہے چیز اتنا زیادہ اس میں حرکت کرتا رہتا ہے آدمی، پھر اس سے کھیلنا یا کوئی بھی چیز شروع کر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو جتنا قریب رکھے اتنا اچھا ہے۔ اس طریقے سے احناف کے یہاں پر جو طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا، وہ طریقہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں پر ناف کے نیچے، لیکن جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہم اس پر زوردار تقریریں کرتے ہیں، مگر عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہم ہاتھ، چونکہ اس میں ہم کو تھوڑی سی زحمت ہے، اس طرح سے باندھ کر یہاں تک لے جانے میں زحمت ہوتی ہے، تو آدمی زحمت اٹھانا نہیں چاہتا ہے، سہولت چاہتا ہے، سہولت پسند ہے، تو وہ کیا کرتا ہے یہاں پر بھی اگر صحیح بھی باندھے گا تب بھی یہاں پر یہیں پر رہا، تو اس کے لیے آدمی کو کہا کہ کوشش کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے سنت طریقہ جو احناف نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ اس طریقے سے ہاتھ باندھنے کے بعد اسے ناف کے نیچے اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو لوگ ایسا کرتے ہیں، یہی باندھ دیتے ہیں، اس میں جن لوگوں کے یہاں پر سینے پر باندھنا ہے وہ بھی افراد تفرید سے کام لیتے ہیں، اور جن کے یہاں ناف کے نیچے باندھنا ہے وہ بھی، یعنی شوافے کے یہاں پر یہاں باندھنا ہے تو وہ بھی عام طور پر ایسا ہے کیونکہ سہولت ہے، اور ہمارے یہاں باندھنا ہے تو ہمارے بھی سہولت اس میں ہے، تو ہمارے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ائمہ حرم جو نماز پڑھاتے ہیں ان کے فوٹو کی طرح آئیے احناف کے مطابق نماز پڑھیں، یہ ساری چیزوں کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول طریقہ ہے اس کی ضرورت ہے، تو اس لیے سنت طریقے کے مطابق یہی ہے کہ یہاں پر اس طرح سے ہاتھ رکھا جائے۔ بہرحال تو ایک تو یہ کہ اپنے سر کو اس کی حالت پر رکھا جائے، پاؤں کو بھی سیدھا ایسے ہی رکھا جائے، ہاتھ کو اس کی حالت پر رکھ کر اس طریقے سے سجدے کی جگہ پر دیکھ کر ہاتھ باندھا جائے۔ اب ہم جو غلط کرتے ہیں تو غلط کا تو ایک میں نے بتایا کہ عام طور پر لوگ اسی طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں مبالغہ کرتے ہیں، ایسے آتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور لمبی چوڑی بہت دیر تک تو نیت ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے طالب علم کے زمانے میں ہمارے ایک ساتھی تھے تو بازو میں آ کے کھڑے ہو جاتے، رکوع میں جانے تک یہ نیت ہی چلتی رہے ہوگی، متشکک ہوتے ہیں، ہاں دماغ میں شک ہوتا ہے۔ جی، تو میں ایک دن اس کو کہا، میں نے کہا امام صاحب کی سورہ فاتحہ ختم ہو جاتی ہے، ضم سورت ختم ہو جاتی ہے اور تیری نیت ہی ختم نہیں ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی لمبی وہ نیت باندھتے تھے کہ رکعت بھی چلی جائے، ارے امام صاحب رکوع میں سے کھڑے نیت میں ایک بھول یہ بھی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ اللہ اکبر شروع ہو جاتا ہے اور ابھی یہ تعین دماغ میں باقی رہ جاتی ہے کہ ظہر چل رہی ہے کہ اثر چل رہی ہے، یعنی ادھر ابھی تعین بھی چالو ہے، تکبیر بھی چلو بسا اوقات اس طرح کی جی اشتباہی کیفیت جب نیند میں سے اٹھ کے آ جاتی تو اس نے کہا نیت بیفور ہونی چاہیے، مسجد میں لائٹ زیادہ جل رہی ہو تو پتہ نہ چلے کہ مغرب ہے کہ عشاء ہے کہ اثر ہے، تو اس نے کہا کہ نیت پہلے ہو جانی چاہیے، یعنی جب آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے، اچھا نیت میں بھی ہمارے یہاں پر یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ بعض لوگ مبالغہ کرتے ہیں، اس کو نیت کو زبان سے بولتے رہتے ہیں، زبان سے بولنا نہ مستحب ہے نہ مسنون ہے۔ احناف نے صرف یہ کہا کہ اگر کسی آدمی کو اپنے دل کی نیت کے بارے میں شک ہو رہا ہو تو وہ زبان سے بول سکتا ہے، صحیح ہے، ورنہ اس کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیت کی تعریف فقہا نے کیا کہ ہے ارادۃ القلب، اپنے دل سے جس کام کا اپنے ارادہ کیا وہی نیت ہے۔ تو آپ گھر سے نکلے
آپ کو راستے میں کوئی پکڑ کر پوچھ لے کہاں جاتا ہے, آپ فوراً بولے ظہر کی نماز. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ظہر کی نیت کر لی. اور اگر آپ کو کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کتنے بجے, بولے 2:30 بجے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی نیت ہوئی نہیں, یعنی جواب میں آپ نے تاخیر کی. اس کا مطلب آپ نیت کر کے نکلے نہیں, ابھی آپ کو نیت کرنا باقی ہے. تو اس لیے جب آدمی گھر سے اسی ارادے سے نکلے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, تو دل میں ارادہ کر لیا, بس ختم ہو گئی بات. اب آپ کو یہاں پر آ کر ظہر کی 4 رکعت فرض نماز امام کے پیچھے مسجد میں منی میں پیر کے دن پڑھ رہا ہوں, زمانے لاک ڈاؤن میں, زمانے لاک ڈاؤن میں, تو یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو ایسا شک ہوتا ہو تو صرف اتنا بول سکتا ہے کہ میں آج کی ظہر کی نماز امام کی اقتدا میں پڑھ رہا ہوں, بس. اس کے علاوہ اور مزید کون سا دین کیا, یہ ساری متعین کرنے کی ضرورت نہیں. مختصر پر اثر. تو ایک تو بعض لوگ ایسا مبالغہ کرتے ہیں کہ بس یوں کھڑے کھڑے نیت ہی کرتے رہے, یا ایسے انگلیاں بھی پھیلا دیتے ہیں, اور دیکھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کون سی بیماری میں مبتلا ہے بیچارہ, یا کوئی ٹینشن میں ہے. تو یعنی شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ بھی ایسا بتلایا ہے کہ دیکھنے والے کو بھی اس سے انسیت ہونی چاہیے, دیکھنے والا بھی پریشان ہو جانا چاہیے نہیں. تو یہ ہوا. اچھا, دوسرا ہاتھ جو باندھتے ہیں, تو میں نے ایک تو یہ کہا کہ یہاں پر 2 غلطیاں کرتے ہیں. ایک تو یہیں سے باندھ دیتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہاں پر اس طریقے سے پھیلاتے ہیں. اور دوسرا ہاتھ باندھنے میں جو غلطی کرتے ہیں وہ یا تو اکثر یہاں باندھ دیتے ہیں, بعض لوگ کیسے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہو جائیں. اچھا, بعض لوگوں کو ایسے بھی دیکھا, مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے, اچھے اچھے لوگوں کو بعض مرتبہ دیکھا ایسے ہی ہوگا کہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ایسا کرتے ہوئے تو اکثر لوگوں کو دیکھا گیا. یہ ہاتھ لٹکانا کہیں پر ثابت نہیں. اس کو آپ کو یہ جب آپ سنت طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو ہاتھ خود بخود کیا ہو جائے گا, آپ کا لٹک جائے گا. تو یہ ہاتھ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے اس حصے کے ساتھ اس کو جب 3 انگلیاں ملا دیں گے آپ, تو آٹومیٹک آپ کی غلطی کیا ہو جائے گی, سدھر جائے گی. اب اس کے لیے صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کا ہاتھ اپنی جگہ پر برابر جا رہا ہے یا نہیں. تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے, یہ جو طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے, یہ جو طریقہ ہے یہ بھی غلط ہے. یہ جتنے بھی طریقے اس کے علاوہ ہے جس کو ہم اختیار کرتے ہیں اپنی سہولت کے لیے, یہ بھی غلط